میں تو کہتا ہوں مودی تیرے منہ سے تو لفظ پانی ویسے ہی نہیں سونا لگتا ہے، تیرے تو حصے میں آیا ہی پیشاب ہے۔ تو وہ منوس ہے جو صبح اٹھ کے سب سے پہلے گاں کا پیشاب پیتا ہے۔ تو اپنا منہ بھی گوئے سے دھوتا ہے، تو اپنا سر بھی گوئے سے دھوتا ہے۔ تیری اتنی ہمت تو ہمیں، لیکن کیونکہ ساڑے بھی تیلاں وچ تیل انہوں نے بھی پتہ ہے کہ اسی کس پوزیشن چ کھڑے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کس پوزیشن میں کھڑے ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے تو لڑ سکتے ہیں لیکن جنہاں نہ لڑنا سی لڑ سکتے، انہاں دے ہاتھ جدو پہندے نے ایک دوسرے دے گلمے نو پہندے، اس کی اتنی جرت پتر صرف ساڑیاں تیلاں چ تیل ہوئے۔ سندھ کی بات تو بہت دور، ہم ان کو راوی کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں، راوی جو تروپا پانی نہیں ہے حضرت۔ ہم ان کو ستلوج کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں حضرت، لیکن ستلوج میں پانی کا نام و نشان کوئی نہیں حضرت۔ ہم ان کو چناب کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں حضرت، ہم ان کو دریائے نیلم کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں حضرت۔ سارے دریاؤں کا پانی انہوں نے روک لیا ہوا ہے حضرت۔ وجہ کی کسی قوم بن سکے، ہر محبت پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو غالب کرو پتر، پھر بات بننی ہے، نہیں تو اتنی دیر ساڑھا ککھ بھی بننا۔ اور یہ تقریباً ہر دوسری مسجد میں اسی طرح ہوتا ہے، پتہ نہیں میں، لیکن کیونکہ اس میں قصور کچھ ہمارا بھی ہے، ہم نے بھی آپ کو شخصیت پرستی میں پھنسانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی حضرت۔ 77 سال ہو گئے، ہمارے سٹیجوں پہ آج بھی یہی موضوع ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہزاروں موضوع کتابوں میں پڑھے چیخ رہے ہیں، او سانو بھی بولو، او سانو بھی بولو، او سانو بھی بولو، او سانو بھی بولو۔ اور یہ بھی موضوع ہم نے آج تک آدھا ہی بولا ہے۔ آگے الذین آمنوا وکانوا یتقون بولا، جتنے ننگے، جتنے گالیاں دینے والے، جتنے بے نماز، سارے ہم نے ولی بنا دیے۔ کیونکہ حضرت بات مکمل نہیں نا، ایک آیت میں شان ولایت ہے، اگلی آیت میں معیار ولایت ہے۔ شان ولایت تو بولا ہے لیکن معیار ولایت بولا بتایا ہی نہیں کہ الذین آمنوا وکانوا، جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا، جو ولی ہوگا وہ اللہ سے ڈرنے والا بھی۔ آدھا موضوع بولا حضرت، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ جننے ننگے، جننے بے نماز، جننے چرسی پنگی زانی، وہ سارے حضرت صاحب اسی چوک ولی بنائے حضرت۔ اور اس کا خمیازہ اہل سنت بھگت بھی رہی ہے، کیونکہ جو ولی ہوگا وہ تقوی والا ہوگا۔ حضرت امام احمد بن حنبل، کیونکہ آپ کا معمول تھا کہ اب حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جایا کرتے، تو حاسدین نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ مجتہد ہیں، کتنے کتنے بڑے نام آپ کے تلامذہ میں شامل ہیں، تو آپ کیوں جاتے ہیں اس بابے کے پاس؟ کیا چیز لے گئی آپ کو بشر حافی کے پاس؟ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا تو میرے پاس 2 بچیاں آ گئیں اور آ کے کہنے لگیں کہ امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرماتے میں نے کہا پوچھو۔ تو بچیاں کہنے لگیں امام صاحب ہم نے اپنے گھر میں کھڈیاں لگا رکھی ہیں، کپڑا بنانے کا پرانا طریقہ، تو جب رات کو ہمارے دیے میں تیل ختم ہو جاتا ہے، ہمارا دیا بجھ جاتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتی ہیں، کھڈیاں اٹھا کے اپنے سین میں رکھ لیتی ہیں اور پھر ہم چاند کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ جو کپڑا دیے کی روشنی میں بنتا ہے اس کی کوالٹی ٹھیک ہوتی ہے، دھاگا سیدھا جاتا ہے، گرہ ٹھیک لگتی ہے، لیکن جو کپڑا چاند کی روشنی میں بنتا ہے اس کی کوالٹی ٹھیک ہوتی نہیں ہے، اکثر تن سیدھی نہیں جاتی، گرہ ٹھیک نہیں لگتی۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ جب ہم بازار کپڑا بیچنے کے لیے لے جائیں تو وہ بتانا ضروری ہے کہ اتنا کپڑا دیے کی روشنی میں بنائیں اور اتنا کپڑا چاند کی روشنی میں بنایا ہے۔ فرماتے ان بچیوں نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے کہا مسئلہ مکمل؟ انہوں نے کہا نہیں، ابھی پوچھنا ہے، پوچھو۔ انہوں نے کہا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دیا بھی بجھ جاتا ہے اور جب ہم کھڈیاں اٹھا کے سین میں لاتی ہیں تو اوپر بادل ہوتے ہیں، اس لیے چاند کی روشنی زمین تک آ رہی ہوتی نہیں، تو پھر ہم کیا کرتی ہیں کہ ہمارے ساتھ جو گھر ہے انہوں نے اپنے سین میں جو دیا جلا رکھا ہوتا ہے، ہم اپنی کھڈیاں اٹھا کے دیوار کے قریب کر لیتی ہیں اور ہم پھر ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں، کیونکہ انہوں نے دیا ہمارے لیے نہیں جلایا اور ہم نے ان سے اجازت بھی نہیں لی کہ آیا ہم آپ کے دیے کی روشنی میں کپڑا بنا لیا کریں، تو کیا ان کی اجازت کے بغیر ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بنانا چوری میں شمار تو نہیں ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں ان بچیوں نے مجھے رلا دیا۔ میں نے کہا مسئلے کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتاؤ تم آئی کس گھر سے ہو، تمہارے ابو کا کیا نام ہے، تم کس کی بیٹیاں ہو؟ تو بچیاں آگے سے کہنے لگیں ہم بشر حافی کی بیٹیاں ہیں۔ آپ فرماتی ہیں اس بات نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں بشر حافی کے پاس جاؤں۔
جس کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کا یہ تقوی ہے تو بشر حافی کا تقوی کیا ہوگا؟ یہ ہے معیار ولایت حضرت صاحب، یہ ہے اللہ۔ امام احمد بن حنبل تقوی کے بڑے بلند مقام پہ فائز تھے، بھوک لگی تھی، ہاں جی، پتہ نہیں کتنے دنوں کے بھوکے تھے، بھوک بھی ایسی کہ چھپائے نہ چھپے، اب تو پتر دیکھتا ہی کوئی نہیں نا، جو آیا منہ وچ سٹ لیا۔ اسپیشل جو نمازی احباب ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا پتر اپنے لقموں کا بڑا دھیان رکھا کرو۔ ایک گندا لقمہ 40 دن کی عبادت کا سرور، بہت دھیان رکھو پتر، بڑا اپنا ٹھڈ سانبھو اور بڑی اپنی زبان سانبھو حضرت صاحب، ایویں جو آیا چوک منہ وچ سٹ لیا۔ اللہ کرے میری قوم کو یہ باتیں سمجھ آ جائے۔ مجھے پتہ نہیں جمعرے کا مزاج کیا ہے، لیکن آپ اس وقت سیالکوٹ کے جس فلٹر پہ جائیں گے نا، آپ کو اچھے بھلے بندے گاڑیوں پہ، این جی فارچیونر پہ، ایم جی پہ، ٹکسان پہ، ہیوال پہ، آپ کو بڑی بوتلیں لے کے نا پانی لینے آتے ہوئے ملیں گے، کیونکہ نئی پسلی سٹ چل دی آج کل، ویسے بھی نیسلے وغیرہ کا ایکوا کا ویسے بائیکاٹ چل رہا ہے، تو آپ کو اچھے خاصے شرفاء ملیں گے رات کو فلٹر پہ پانی بھرتے ہوئے۔ میں بھی کبھی کبھی جاتا ہوں اگر سیالکوٹ میں ہوں، تو وہ جس سے بھی پوچھو نا کہ وہ ہاں ڈاکٹر نے کہا کہ صاف پانی پیا کرو، کیونکہ گندے پانی نال جگر تے گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن دکھ یہ ہے میری بات قوم کو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ گندے پانی نال جگر تے گردے خراب ہوندے نے، پتہ نہیں یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ گندے رزق سے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں، گندے رزق سے، گندے کھانے سے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ یہ تو سمجھ آ گئی کہ گندا پانی جگر اور گردے خراب کرتا ہے، پتہ نہیں یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہے، کیونکہ حضرت اب تو میرے پاکستان کا یہ حال ہے، کبھی 2 نمبر چیز کو بھی لوگ مایوب سمجھتے تھے، اب تو 6-7 نمبر چل رہا ہے، چلا رہے ہیں، ہم ہی چلا رہے ہیں سارے، ڈھونڈنے سے آپ کو خالص چیز نہیں ملے گی حضرت۔ مجھے یہ سر پہ ہیئر فال کا تھوڑا ایشو ہے، میں اس دن ڈاکٹر صاحب ہیں ان کے پاس چلا گیا، انہیں چیک وغیرہ کر کے کچھ چیزوں سے روکا، نیند پوری کیا کریں، پانی زیادہ پیا کریں، کھانا وقت پہ کھایا کریں، میں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں کر سکتا، سر پہ امامہ نہ باندھا کریں، سادی سی کو ٹوپی اوڑھ لیں، بہرحال ان دوائیاں لکھ دیں۔ اب یہ بھی بڑے دکھ کی بات ہے، اگر کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو غصہ نہ کیجیے گا، ساڑھے یہاں ڈاکٹران دیاں دوائیاں لب دیاں بھی صرف سامنے دکان تو ہی تھوڑا جا اگے پیچھے ٹور جو تو دوائی بھی لب دی، تو اس لیے میں نے کہا آگے جا کے جو پیچھے آنا ہے تو پھر اتوں ہی لے لینے ہیں۔ میں وہ گیا، آپ کی طرح اس نے بھی محبت کی، پہچان لیا، تو میں نے وہ دوائیاں نکال رہا تھا تو میں نے ایویں شغل میں اس کو کہہ دیا، میں نے کہا دیکھیں کہ 2 نمبر نہ دے دیں، تو من اگوں ہس کے کہندا حضرت صاحب 2 بھی لب جے تو بڑی گل ہے، ہوں تو 6-7 نمبر چل رہے ہیں۔ یہ پتر ہمارا حال ہے، اسلام تو 2 نمبر کی بھی اجازت نہیں دیتا کوئی، ہم 6-7 نمبر پہ چلے گئے، تو گندا رزق، نسلیں خراب، اور ہو بھی گئی ہیں جی، بچے بات ہی نہیں سنتے کوئی، اور اس میں بہت بڑا قصور جو ان کو کھلا رہے ہیں اس کا ہے، بچیاں بات نہیں سنتی کوئی بھی حضرت، اس کی بہت بڑی وجہ جو ان کو کھلا رہے ہیں وہ اندر سے بول رہا ہے پھر حضرت، اس گندے رزق نے تباہ کر دیا حضرت، بچے بدتمیز ہیں، بچے سنتے نہیں ہماری کو، لیکن وجہ کیا ہے کہ کھلایا ہم نے ان کو، نہ پتر گندا لقمہ کھاؤ تو نہ گندا لقمہ کھاؤ حضرت صاحب، نہ کھاؤ تو نہ کھاؤ، جو لے کے جاؤ پتر حلال کا لے کے جاؤ، حلال میں آپشن موجود ہے۔ اب میرے پاس اس وقت جی کسی کو نوٹ ہے تو دیو ذرا، مینوں کوئی بندہ دو ذرا پیسے، یہ اگر آپ نے حلال کا کمایا ہے نا تو یہ 1000 سے 1 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، یہ 1 لاکھ سے 1 کروڑ بھی بن سکتا ہے، اور یہ 1 کروڑ سے 1 ارب، اور 1 ارب سے 1 کھرب بھی بن سکتا ہے، یہ آپشن موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حلال بڑھتا ہے، حلال، لیکن پتر جی حرام دا لے کے آئے ہوتے پھر ودنا کوئی بھی نہیں، یہ کٹنا ہی کٹنا ہے، کیونکہ حرام کتی 8 بچے دیندی ہے، بکری جوڑا 1، کتے 3، گاں 1، کتے جوڑا، اونٹنی 1، کتے جوڑا حضرت، اور ہر روز لاکھوں کی تعداد میں بکریاں، اونٹ اور گائیں ذبح کیے جاتے ہیں۔ کتا حرام ہے، کاتا کوئی، لیکن حضرت جی جب بھی دیکھے گئے ہیں گائیں، بکری اور اونٹوں کے اجڑ دیکھے گئے ہیں، کتوں کا اجڑ آج تک کبھی کسی نے دیکھا؟ بڑے بھی اگر کہیں آپ نے اکٹھے کتے دیکھے ہوں گے تو میرا 9-10 سے زیادہ کتے میرا کبھی کسی نے دیکھے ہوں گے،
اللہ دیتی وہ 8 ہے, وہ 2 دیتی ہے, وہ 1 دیتی ہے, لیکن وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حلال بڑھتا ہے, حلال اور حرام کا. اسی لیے تو پتر ہم پریشان ہیں, کیونکہ ہم اپنے رزق کا دھیان رکھتے نہیں. لیکن بڑے بڑے با کمال لوگ ہیں, سفر بیمار کرتا ہے, تھکا دیتا ہے, بوڑھا کر دیتا ہے, لیکن جو سفر میں نے سب سے زیادہ مزہ لیا ہے وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے با کمال لوگ دیکھے اپنی آنکھوں سے, جن کو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے. میں ایک دفعہ نارووال تھا, پسرور سے میں نے نارووال جانا تھا, سردیوں کے دن تھے, اور آپ کو پتہ ہے ساڑی قوم بادشاہ لوگ ہیں, تو چلو گرمی ہے نا تو سمجھ آندی ہے. ساڑھے ایڈے بادشاہ لوگ نے سردیاں بھی ہار پا چڑھ دیں, اور تو چلو ورکا چڑھے ہیں, انہوں نے ورکا بھی کوئی نہیں چڑھے ہوتا, پانی چوندا ہوں. اور میں حیران ہوتا ہوں یار میری قوم کو کیا ہو گیا, گیلے ہار ہیں, پانی ٹپک رہا ہے, سانو پا چڑھ دینے پڑ گئے. پھر اسی بھی چوک کر کے پوا لینے ہیں, کیونکہ میرے سامنے 10 کیمرے لگے ہیں. انہوں نے یہ دکھا دینا کہ مصباح جی صاحب غصے میں آ گئے, یہ کوئی نہیں دسنا اس غریب نے ٹھنڈے ہار پائے سر. کیونکہ ہمارے یوٹیوبر بھی آپ کو پتہ پوری تیلی لگاتے ہیں دراصل, تو کام دی گل ہے بھی اگے کوئی نہیں بچاندے ہیں, یہ بھی ادھی کٹن گے. میں چپ کر جاتا ہوں, میں اچھا چل یار کرن گے تو بھرن گے بھی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, بہت کٹنگ ہوتی ہے, فضول بات نکالیں گے بیچ میں سے جو, لیکن چپ کر جاتا ہوں, کیا کر سکتا ہوں. وہ ہم گئے پسرور, ہم نے مغرب سے عشاء پروگرام کر لیا, آگے نارووال جانا تھا. میں نے ان کو کال کی, میں نے کہا حضرت ہم آ رہے ہیں, کوئی لوکیشن وغیرہ. انہوں نے کہا حضرت گاؤں بالکل بارڈر پہ ہے, ٹھیک ہے جی, اور یہاں نہیں چلے گا نیویگیشن, تو آپ اس طرح کریں, آپ ٹریول کرتے آئیں, یہ راستے میں سڑک پہ بورڈ لگا ہوگا, اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بورڈ کے بالکل سامنے ایک چائے کا کھوکھا ہے. آپ کھوکھا سمجھتے ہیں نا, وہ جو لکڑی کا بنا ہوتا ہے سارے کا سارا ہی. ہم پہنچ گئے, ٹھنڈے ہاروں نے مجھے بھی بے حال کر رکھا تھا, اس لیے میں نے کہا ان کو آنے میں بھی ٹائم ہے تو چلو چائے پی لیتے ہیں. ہم گئے کھوکھے میں, وہاں ایک انتہائی کمزور سے بابا جی تھے. میں نے السلام علیکم بیٹھ گیا, میں نے کہا بابا جی 4 چاواں بنا دے. وہ چائے بنانے میں مشغول ہو گئے. میں نے سرسری سی نظر ڈالی ان کی دکان پہ, جو بھی گاؤں میں لائق کی جانے والی چیزیں ہیں وہ ساری موجود تھی, پتیسا, وہ سینگنیاں, وہ گچک وغیرہ, اور سائڈ پہ نا تھوڑی سی برفی بھی رکھی تھی. تو برفی دیکھ کے جی للچایا, میں نے بابا جی کو پکار کے کہا, میں نے کہا بابا جی کو پا دپا برفی بھی کر دیو نال. بابا جی نے چولہا ہلکا کیا اور برفی کی جانب آ گئے. ایک حضرت پرانا ترازو ہوتا تھا جس کے بیچ میں کلی ہوتی تھی, ایک تو وہ ہے نا جس کو ہاتھ میں پکڑتے تھے, کلی اس کے بھی بیچ میں ہوتی, لیکن ایک وہ جو بینچ پہ پڑا ہوتا تھا, لیکن ہوتی اس کے بیچ میں بھی کلی تھی. بابا جی کے پاس وہ والا ترازو تھا. میں بابا جی کو دیکھ رہا تھا, اس نے کیا کیا, پہلے ایک خاکی ورک لیا اور اس کو ایک پلڑے میں رکھا, جس کے اوپر انہوں نے رکھی برفی, تاکہ کوئی مٹی وغیرہ برفی کو لگ جائے نا. اب ظاہر دوسری سائڈ پہ انہوں نے, جس کو آپ بانٹ اردو میں کہیں اور پنجابی میں اگر کہیں تو وٹے, دوسرے پاسے انہیں وٹے رکھے. میں دیکھ رہا تھا, لیکن انہوں نے کی تھا, انہیں پھر ایک خاکی کاغذ کھڑیا اور دوسرے پاسے رکھ کے تو پھر وہ دے ہوتے وٹے رکھے. میں حیران رہ گیا, میں نے کہا واہ واہ, جڑے لوگ کتاباں جو پڑھتے ہیں شکر ہے جکھا نہ بھی ویکھ لے. اس نے کیوں کاغذ رکھا, کیونکہ برفی کی قیمت 1200 روپے کلو, اور نیچے جو برفی کے ساتھ کاغذ تلنے جا رہا تھا اس کی قیمت 20 روپے کلو. اللہ اس کا کتنا وزن ہوگا ایک کاغذ کا, لیکن وہ اتنا تقوی والا بابا تھا کہ اس نے ایک کاغذ بھی برفی کے وزن میں تلنے دیا, اور اس نے اس کو کیسے کور کیا, اس نے دوسری سائڈ پہ بھی کاغذ رکھا تاکہ برفی ہی تلے, کاغذ تلے. تو ساڑیاں بیکریاں لے تو پورا ڈبہ تول چڑھ دینے, ایتھے تو پورا ڈبہ. اللہ ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے ساری, لیکن پائی گل کرو تو گل پیندے نہیں. 80 گرام دا ڈبہ, 60 گرام دا ڈبہ, میں نے خود ڈبے کا وزن کیا ہے. 40 گرام دا ڈبہ تول چھڑ دینے حضرت جی نال پورے دا. کا دے وزن چ, برفی دے وزن چ. اللہ ڈبے کی قیمت یہ, لیکن وہ اتنا تقوی والا بابا تھا کہ اس نے ایک باریک سا کاغذ بھی تلنے دیا نہیں. کیونکہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا, مجھ سے راہ نہیں گیا, میں نے اٹھ کے نا تو بابا جی کو گلے لگا لیا. تو تھوڑے سے گھبرا گئے, تو مجھے کہتے ہیں مولوی جی کی ہویا ہے. میں کہا بابا جی این سال کتاباں جو پڑھ دے رہی ہیں جکھاں دے سامنے ہویا ہے. سونا رزق پتر, سونا رزق کھڑو اپنے کار, اور پھر وہ سونے رزق دیاں موجاں دیکھو حضرت. حرام نے تباہ کر دیا ہمیں, سوچیں بگڑ گئی ہیں.
فکریں بگڑ گئی ہیں، انداز بگڑ گئے ہیں، دل سخت ہو گئے ہیں حضرت۔ کچھ نہیں ان گندے پیسوں نے رہنے دیا، سونے پیسے لے آؤ پتر۔ حالانکہ امام احمد بن حنبل خود تقوی کے بہت بڑے مقام پہ فائز تھے، اتنے بھوکے کہ بھوک چھپائے نہ چھپے حضرت۔ گھر آئے، بچوں کی امی سے کچھ طلب کیا، پوچھا کچھ کھانے کو ہے، انہوں نے کہا جی کچھ نہیں۔ امام صاحب پھر چلے گئے۔ اب وہ بچوں کی امی سے بھی نہیں دیکھا گیا، وہ کیا کیا انہوں نے، محلے میں کسی گھر گئیں، تھوڑا سا آٹا مانگ لائیں کہ جب ہمارا آٹا آئے گا تو ہم آپ کو دے دیں گے۔ لے آ کے گنیا، اور امام صاحب کے انتظار میں کہ امام صاحب آئیں اور تازہ آٹا گوندھ کے روٹی پکا کے دیں۔ امام صاحب آئے، تازہ آٹا دیکھا، پوچھا گھر میں تو کچھ نہیں تھا، آٹا کدھر سے آیا؟ بی بی صاحبہ نے عرض کی کہ فلاں گھر سے مانگ کے لائیں۔ آپ نے فرمایا اس کا رزق تو مشکوک ہے، اس کے بارے میں تو کوئی پتہ ہی نہیں وہ کیا کرتا ہے، وہ کیسے کماتا ہے، اس لیے مشکوک رزق نہ میں کھاؤں گا نہ میرے گھر والوں میں سے کچھ کوئی کھائے گا۔ امام صاحب چلے گئے۔ وہ لکھا ہے تھوڑی دیر بعد فقیر آ گیا، اس نے دروازے پہ دستک دی، اس فقیر کو وہ تازہ آٹا دیا گیا۔ ظاہر ہے فقیر کے لیے بھی پہلا موقع تھا کہ اس کو کسی نے گندا ہوا تازہ آٹا دیا، تو اس نے کہا یہ کیا معاملہ، کہ انہوں نے کہا جی امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جن سے آٹا لایا گیا ہے مشکوک ہے، اس لیے نہ میں کھاؤں گا نہ میرے گھر والوں میں سے کوئی کھائے گا، تو پھر تو لے جا۔ انہوں نے کہا جڑا آٹا میرے امام نے نہیں کھانا میں بھی نہیں کھانا ہے۔ کیا دور تھا حضرت جب فقیروں کے بھی یہ انداز ہوا کرتے تھے، کیسا سونا دور تھا حضرت جب فقیروں کے بھی یہ انداز ہوا کرتے، فقیر بھی اتنے تقوی والے تھے حضرت۔ جی اب امام صاحب نے بھی نہیں کھانا، گھر والے نے بھی نہیں کھانا، فقیر نے بھی نہیں کھانا، کرنا کی آٹے تھا۔ اس لیے لکھا ہے کہ اس آٹے کو دریائے دجلہ میں پھینکوا دیا گیا۔ امام صاحب واپس تشریف لائے، آٹا نہیں ملا، پوچھے آٹا کتے گیا؟ انہوں نے کہا جی تسی بھی نہیں کھانا، اسی بھی نہیں کھانا۔ فقیر نے کیا، وہ کہتا میں بھی نہیں کھانا، تو ہم نے دجلہ میں پھینکوا دیا۔ فرمایا یہ کیا ظلم کیا، اب تک اس آٹے کو دجلہ کی مچھلیاں کھا چکی ہوں گی، جب تک احمد زندہ رہے گا آج کے بعد کبھی بھی دریائے دجلہ کی مچھلی بھی نہیں کھائے گا۔ یہ پتر معیار تھے ان کے، لیکن کیا ہے ادھا دسیا نہیں، کوئی بہن جو بولا وہ بھی آدھا ہی بولا ہم نے، وہ بھی پورا بولا۔ باقی پتر کئی ٹاپک ایسے جو جیسے یہ مسجد ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں حضرت، لیکن بولا ہی نہیں کوئی بھی حضرت۔ اس لیے اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں یہ جگہ کیا ہے، لوگ اس کو چھوڑ کے ایم این اے اور ایم پی اے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں آتا کوئی، یہاں ویرانی ہے، یہاں بندہ ہی کوئی نہیں۔ ایم این اے تے ایم پی اے دے گھر جڑے ویلے جاؤ دنیا کھلوتی ہے حضرت۔ اللہ کیا ملتا ہے حضرت؟ میاں صاحب نے کمال لکھ دیا، فرمایا مانگت کولو منگن والا، مانگت کولو منگن والا تے رہندا میشا خالی، اوس کی دینا دان محمد جیڑا آپی خالی ہے۔ لیکن کیا ہے، کیونکہ کام ہی نہیں ہوا، اس موضوع پہ بولا ہی نہیں گیا، اس لیے اب لوگ ادھر نہیں آتے، لوگ ایم این اے اور ایم پی اے کے گھر جاتے ہیں۔ اللہ کیا کر سکتا ہے حضرت، کیا کر لے گا حضرت؟ میاں صاحب حضرت جی رولا، میاں صاحب دل پہ دستک دیتے رہے، لیکن ہم نے بھی میاں صاحب کی بات سنی، کانوں کا چسکا لیا، لیکن اس بات کو دل تک جانے دیا نہیں۔ میاں صاحب تو کہہ گئے آج سے 100 سال پہلے، فرمایا جے او بیلی سب جگ بیلی، کرم اتھو ہی ہونے، کرم اتھو، نہ ایم پی اے آپ کام آنا ہی تے نہ ایم این اے نے آپ کام، کرم اتھو ہی ہونے۔ جے او بیلی سب جگ بیلی، دھیان بیلی بیلی، لیکن کوئی نہیں پتر، اتھے ورانہ ہے، اتھے آئی کوئی نہیں، اتھے رونکاں لگی آنے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے بھی کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کھاؤ تک کے جاؤ، بولا ہی نہیں گیا۔ بڑی شان جی، بڑا پروٹوکول اس گھر کا، اس گھر کے کیا کہنے بچے۔ کتابوں میں تو لکھا ہے کہ جب اس گھر کی سوائی ہوگی تو جو ذرات، جو تیلے، جو کاکھ اکٹھے ہوں گے ان کو بھی اس جگہ نہیں پھینکا جائے گا جہاں دنیا داروں کے گھروں کا کوڑا پھینکا جاتا ہے۔ اس گھر کے اتنے آداب ہیں، لیکن کیونکہ موضوع بولے ہی نہیں گئے، سیکھا ہی نہیں گیا، سکھایا ہی نہیں گیا کہ یہاں آنا ہے، اور اگر یہاں آنا ہے تو کیسے آنا ہے۔ جڑے آن والے نے انہوں نے بھی کوئی نہیں پتا کیویں آنا ہے، ایسے جویں آندے نے اویں۔ ایسا بندہ
کوئی ایک مہینہ کسی MPA دے گھر آن جان لگ پے تو ਝੁਮਰੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੋਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। وجہ کیا ہے؟ سیکھا ہی نہیں کہ یہاں آنا کیسے ہے، سکھایا ہی نہیں کہ یہاں آنا کیسے ہے۔ کو تقریباً 6 یا 7 سال اس گناہ گار نے مصلی کی بھی ڈیوٹی کی ہے حضرت، کیونکہ پیر خانے کی طرف سے ڈیوٹی تھی اور بڑا سخت حکم تھا کہ اذان خود کہنی ہے۔ اذان آپ کو پتہ نا جس طرح یہ اذانیں ہماری مسجدوں میں دی جاتی ہیں، بابے ساڑھے گل مندے کوئی نہیں، نہ منہ جو کو داندے، سپیکر بھی 70 سال پرانا ہے جڑا بابا جی دے گلے وچ، تو لیکن وہ باز ہی نہیں آندے حضرت۔ ایسی ایسی عجیب و غریب آوازیں، محمد کو محمد پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو کسی مسجد میں اقامت ہو رہی تھی، تو وہ اونچی وہ سپیکر میں اقامت، مسجد میں بیٹھا ہوں، انہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے، اشہد لا الہ الا اللہ۔ لیکن پھر ایک اور بات کھل جائے گی، قصور بھی ہمارا ہے حضرت، کیونکہ سنیاں کل مسجداں لی پیسے ہیں نہیں، سنیاں کل قرآن لی پیسے ہیں نہیں، سنیاں کل مدرسیاں لی پیسے، سنیاں دے سارے پیسے نعت خانہ تے کوالنا لئی نہیں حضرت، سنیاں دے سارے پیسے نعت خانہ تے کوالنا لئی نہیں، اینا کل دین واسطے پیسے، اس لیے حضرت جی ہر جگہ غربت ہی غربت ہے، مسجد غربت، مدرسہ غربت، قرآن کوئی پرسانی حال نہیں ہے نہ ہماری زندگیوں میں قرآن، نہ ہمارے معاملات میں۔ پتر تاڑی گالتے بعد پہلے تے سانوں ہے نا، چلو آج نہ حضرت مجھے پوچھ رہے ہیں نہ میں حضرت کو پوچھ رہا ہوں، سارے اپنے اپنے کام لگے ہیں، کوئی سسٹم نو چھیڑن نو تیار نہیں، لیکن تیار رہنا ہے ہم نے، یہ اللہ کی بارگاہ میں سوال ہونا ہے کہ تم نے ظلم کیا کیا کہ کتاب اللہ اور کلام اللہ پڑھنے کے لیے تم نے اپنی محفلوں میں بندہ بلایا ایک، اور لوگوں کے لکھے ہوئے کلام پڑھنے کے لیے تم نے بندے بلائے 8، لوگوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے بندے تم نے بلائے 6، لوگوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے تم نے بندے بلائے 7۔ حضرت صاحب جتنا مرضی کوئی شان والا ہو لیکن اینڈ پہ لکھنا پڑے گا یہ کلام کسی انسان کا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن ظلم کیا ہوا ہے ہمارے سٹیجوں پہ، اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ تلاوت 1، اور حضرت صاحب شعر و شاعری تے بندیاں نے کلام پڑھن دی بندے۔ جب اتر سٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو پھر آپ سے میں کیا گلہ کروں گا، آپ سے میں کیا گلہ کروں کہ تم لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا ہے، چھوڑ تو ہم نے بھی دیا ہے، چھوڑ تو ہم نے بھی دیا۔ اللہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے تمہاری محافل میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو، اور دکھ سے کہنے لگا ہوں ہماری محافل میں قرآن غالب نہیں ہے، قرآن غائب ہے حضرت۔ قرآن وہ خطیب صاحب نے بھی نقیب صاحب نے بھی میری طرح کہیں سے کتاب لے لی ہے، نقیب صاحب نے، جس میں شعر ہی شعر لکھے ہیں، اللہ کرے ان نقیبوں کو توفیق ہو جائے حضرت، اے قرآن دیاں کو 30-35 آیتاں بھی یاد کر لینا حضرت۔ اور بھائی انقلاب شعروں سے تو نہیں آنا، کوئی انقلاب تو قرآن سے آئے گا۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے دلوں کو زنگ لگتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی سونے محبوب جب لوہے کو زنگ لگتا ہے ہم مختلف طریقوں سے اتارتے ہیں، دلوں کو زنگ لگ جائے تو کیسے اتارنا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھ کے اتارنا، موت کو یاد کر کے اتار۔ زنگ تو قرآن سے اترنا ہے کہ شعروں سے اترنا ہے حضرت؟ ٹھیک ہے پڑھو شعر، کس نے روکا ہے حضرت کو؟ قرآن بھی تے پڑھو یارا، قرآن ہے ہی کوئی نہیں حضرت۔ جب ہم نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا تو پھر ان سے کیا گلا حضرت؟ اور میں حیران ہوں کہ حضرت سناتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں حضرت۔ سناتے کیا ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے، سناتے یہ ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے، سناتے یہ ہیں کہ حضرت بایزید ہر رات ایک قرآن تلاوت کرتے تھے، سناتے یہ ہیں کہ حضرت سفیان ثوری ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے، سناتے یہ ہیں کہ مالک بن دینار ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے۔ وہ اللہ کے بندو ان کے لیے یہ سناتے اور خود پوری رات میں صرف ایک بار پڑھتے ہو، وہ کم از کم یار جے نعت خان 8 بلائے دے جو کاری بھی کو 2-3 بلا لیں دے تسی یار، کم از کم یہ کچھ سوچ تو لے کے جاتے، کچھ فکر تو لے کے جاتے حضرت۔ ان کو ہم اتنا قرآن سناتے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم انہیں قرآن کے قریب کر سکے۔ آج کیا ہے آج حضرت صاحب قرآن، میں چلو
یہ اسپیشل جو میرے جوان بچے بیٹھے ہیں، میں نہیں کسی سے بھی کہوں گا کہ من کو اچھی جواب دے چھڑو، لیکن دئیو ضرور مٹھا جا جواب دے۔ کنی دیر ہو گئی آخری واری قرآن نو ویکھیا؟ پھر میں ایک باری پوچھاں گا، جواب دئیو ضرور، اچھی نہ دئیو، مٹھا دئیو ضرور۔ کنی دیر ہو گئی آخری واری قرآن شریف نو ویکھیا؟ قرآن آپ کے خیال میں کیا اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے اس باتوں پہ، انہی باتوں پہ صرف خوش ہیں کہ ہم عمرے بڑے کر رہے ہیں اور ہم محفلیں بڑی کروا رہے ہیں؟ اور جن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ان باتوں کی تو ہمیں ہوا نہیں لگی کوئی بھی۔ جن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ان کی تو ہمیں ہوا نہیں لگی۔ مثال کے طور پہ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پی جانا لیں تو خوش ہوتے ہیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ معاف کرنا لیں تو خوش ہوتے ہیں، کیونکہ آگے دسے ہے کہ خوش ہو کیوں؟ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو پتر میں تو حیران تھا، تسی مسجد مکو مکی ہوئے سونی بول پاڑ چڑھے تو ایک بندے دا پڑھ کے۔ جن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ہمیں تو ان باتوں کی ہوا نہیں لگی پتر۔ اور پھر اس سے زیادہ مجھے تکلیف ہی ہوتی ہے کہ ہمارے غصے صرف، چلو یار مزہ تب تھا، یہ غصہ فلسطینیوں کے کام آتا، یہ غصہ کشمیریوں کے کام آتا، یہ غصہ پاکستان کے کام، وہ تانوں پہنچوں کے ایک دوجے تے ہی آندے نے حضرت۔ یہ سیاستدان جو حضرت جو جنہوں نے کھوکھلا کر دیا پاکستان کو، ان کی جوتیاں اٹھاتے ہو تم۔ میں اپنا جوتیاں کہا ہے لیکن سمجھ لو کہ میں او کیا ہے، او چک دے ہو تھی سارے حضرت۔ میں مسجد کا لحاظ کر گیا ہوں، اللہ کا گھر ہے۔ جن پہ غصہ آنا چاہیے تھا، جنہوں نے تمہارے سامنے تمہاری سڑکیں بیچ دیں، جنہوں نے تمہارے سامنے تمہارے ادارے بیچ دیے، جنہوں نے تمہارے سامنے تمہاری ایک ایک چیز بیچ دی، ان پہ غصہ نہیں آتا تمہیں، ایک دوجے تے آندہ تھا نا؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہم پاکستانی رج کے بزدل ہیں، کیونکہ یہ بزدل کا کام ہے، اس کو جب بھی غصہ آئے گا اس کو کمزور پہ آئے گا، طاقتور پہ غصہ آئے گا۔ بزدل ہیں حضرت صاحب، میں نہ کوئی ووٹ لینے نے یا میں نہ کوئی پرچیاں لینی ہیں، سیدھی سچی بات ہے، یہ بزدل کا کام ہے حضرت صاحب۔ ہاں میں اپنی بات نہیں کروں گا، آؤ مقدمہ ان کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں جن کو دلیروں کا شہنشاہ کہا جاتا ہے حضرت صاحب، جن کو آپ بھی علی کے نام سے جانتے ہیں، جن کو میں بھی علی کے نام سے جانتا ہوں، جہاں سے دلیری اور بہادری پھوٹتی ہے، جہاں سے دلیری اور بہادری شروع ہوتی ہے، جو دلیروں کے سر کا تاج ہیں، جو پاکستان کا سب سے بڑا دلیر ہو نا، جو فوجی اعزاز ہے، اس کا بھی نام کیا ہے؟ نشان حیدر۔ جو پاکستان کا سب سے بڑا دلیر ہو اس کو اعزاز بھی کیا دیا جاتا ہے؟ نشان حیدر، کیونکہ حیدر دلیری کا دوسرا نام ہے۔ ان کی بارگاہ میں چل کے فیصلہ کروا لیتے ہیں، حضور سانو دسو اصل دلیر کون ہے؟ تو مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا نیک وہ نہیں جس کی محفل نیک ہے، نیک وہ ہے جس کی تنہائی نیک ہے۔ اقوال تو کافی زیادہ ہے، میں صرف دو پڑھ دیتا ہوں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا دلیر ہو نہیں جڑا غصہ کر جائے، دلیر ہوئے جڑا غصہ پی جائے۔ اور سانو آندہ ہے پینا آندہ، اور اسپیشل جگہ ماڑا ہوئے تو پھر پین دا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اور دکھ ہے کہ آندہ بھی ماڑے ہوتے، چنچی والے پہ آئے گا، ریڑی والے پہ آئے گا، سبزی والے پہ آئے گا، بیوی پہ آئے گا، ماں پہ آئے گا، ماڑے پہ آئے گا، لیکن تگڑا۔ ویسے جیسا میرے پاکستان کے ڈائلوگ سنو، ایسے ایسے ڈائلوگ کہ جناب اسرائیل والے نے ڈائلوگاں دا انگلش سے ترجمہ کر کے دسیے تو کدی منہ ہی نہ کرنا درد، اور پاکستان جی کڈے کڈے وڈے پنے ہاں وس دین، لیکن صرف ڈائلوگ۔ گجر دا ویر، ہاں جی، گجر دا اتھرا گجر، بڈھا گجر، ہاں جی، جٹ دا گنڈاسا، ہاں جی، مہر دا کھڑاک، بھٹ بدماش۔ لیکن دکھ کی بات ہے یہ جو کچھ بھی ہے صرف ایک دوسرے کے لیے ہے۔ جیسا جو کچھ بھی ہے ایک، میں بھائی آپ گجر برادری ہیں، میں تاں سب تو پہلے اپنی برادری دا نام لیا، کوئی کسی دا ڈر پار نہیں ہے۔ درسا میں کل نو جا کے اپنے گل میں پھڑوانے نے، میں اپنی سیدھی بات کروں پتہ۔ یاد رکھی بھائی جی ایتھے کو گجر بیٹھا ہے، سب تو پہلے دلیری دا میڈل میں تیرے سینے تے لاواں گا۔ یاد رکھی اس دن اپنے آپ نو دلیر کہیں جس دن تو جتھے رہنا ہے تیرے محلے چ کوئی کسے تے ظلم کرن تو پہلے اے سوچ کے ڈر جائے، نہیں نہیں بھائی ایتھے گجر رہندا ہے، سمجھی میں دلیر ہاں، جے تیرے رہندیاں تیرے ہوندیاں کسے ماڑے تے ظلم ہو گیا تو دلیر۔
کیونکہ بٹن کھول کے تے لتاں چوڑیاں کر کے ٹرن نال بندہ دلیر ہوندا، چار پچھے کرائے دے بندے لا کے ٹرن نال بندہ دلیر ہوندا۔ او جٹا اس دن اپنے آپ نو دلیر سمجھی جس دن تیرے محلے چ کوئی ماڑے تے ظلم کرن تو پہلے اے سوچ کے ڈر جائے تے جٹ رہندا ہے۔ اوے میرا اس دن اپنے آپ نو دلیر سمجھی جس دن کسے ماڑے تے، کسے یتیم تے، کسے غریب تے کوئی ظلم کرن تو پہلے اے سوچ کے ڈر جائے ایتھے مہر رہندا ہے۔ اوے بٹ بدماش اس دن اپنے آپ نو دلیر سمجھی جس دن کسے ماڑے تے کوئی ہاتھ پان تو پہلے اے سوچ کے باز آ جائے کہ ایتھے بٹ رہندا ہے۔ لیکن اس طرح دا کوئی ماحول، اس طرح دا کوئی رنگ، اسی جو کچھ بھی ہیں گجر نے بھی جدو وہر لیا کسے گجر نہ لی لیا، بٹ نے بھی جدو بدماشی کی تھی کسے اپنے دے کی تھی، جٹ صاحب بھی جدو گنڈاسا لے کے آئے کسے۔ ہر مجھ سے جموں صرف 50 کلومیٹر ہے، بہت باتیں سینے میں ایسی دفن ہیں جن کو میں کیمرے میں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بچے ہیں، نہ یہ عالم دین ہے۔ میں خود اپنے کلپ دیکھتا ہوں تو یہ میرے کلپ کے ساتھ کیا سے کیا کر دیتے ہیں حضرت صاحب، بات کچھ ہوتی ہے اندھا کوڑا ہے بنا پھڑ کے کھوتا چھڑ دینے حضرت، کیونکہ غیر عالم ہیں یہ سارے، ان کو پتہ ہی نہیں بات کہاں سے کاٹنی تھی، بات کہاں سے کیا ہوئی۔ میں خود اپنا سر پکڑ لیتا ہوں، میں نے کہنا کیا تھا، انہوں نے بات میری کو بنا کیا دیا حضرت، کیا کر سکتے ہیں حضرت صاحب۔ نہیں جی کیمرے بند کرواؤں گا کہنے گے دیکھو جی ان کے اندر پیار کرو تو آپ پہ بہت پریشان ہوں حضرت صاحب۔ میں پیغام کوئی دیتا ہوں یہ میرے پیغام کو کچھ سے کچھ بنا ڈالتے ہیں، ایسے ایسے میرے کلپ آتے ہیں میں خود سر پکڑ لیتا ہوں حضرت، یار یہ ہو کیا رہا ہے حضرت جی۔ اس لیے بڑی باتیں سینے میں دفن ہیں جن کو میں کر سکتا، مجھ سے صرف حضرت صاحب 50 کلومیٹر ہے جموں۔ میں اتنا حساس مزاج آدمی ہوں کہ میں جہاں وہ پلیٹ لگی ہے نا جس پہ لکھا ہے جموں 50 کے، میں اس راستے سے نہیں جاتا کیونکہ میرا بھی تعلق جموں سے ہے، ہم جموں کے مہاجر ہیں، میرے دادا ابو جموں لیکن والد صاحب 1950 پاکستان پہ، اس لیے جو مرضی ہو جائے کہیں نہ کہیں میرے اندر بھی جموں ہے، کہیں نہ کہیں میرے خون میں بھی جموں ہے۔ اگر آپ کو جموں سے 30% محبت ہے مجھے 60 ہے حضرت، اگر آپ کو حضرت 40 ہے تو مجھے 80 ہے حضرت، کیونکہ کہیں نہ کہیں میرے اندر کشمیر ہے حضرت، کہیں نہ کہیں میرے اندر وہ درد مجھے تکلیف دے رہا ہے حضرت صاحب۔ 77 سال حضرت وہ ہمیں پکارتے رہے کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، یا اس طرح کہہ لو 77 سال وہ ہمیں آوازیں دیتے رہے، اوے او ویر رہن اللہ گجر، اوے اتھے بھی تے کوئی ہے نا نوی تے ویر لو آ کے، 77 سال وہ آوازیں دیتے رہے، اوے جٹا ہوئے اسی تیرے گنڈاسے نو ڈیکنے پہ ہو کدن گنڈاسا لے کے اتھے بھی تے آنا، اوے بٹ تیری پاکستان جو بدماشی بڑی مشہور ہے کدن اتھے بھی تے آنا یارا، وہ مہر سنیا تو بڑے کھڑاک کرنا ہے، میرا کس دن آ کے نا دے تے کھڑاک کھڑ وے ہے پیشاب پین والے نے، ہے پتھر پوجن والے نے، ہے گانو اما کہن والے نے، وے ساڈے نال کی سلوک کیتا، ساڈیاں دھیاں چوک کے لے گئے، ساڈیاں بھیناں لے گئے ہیں جی، کوئی نہیں کسی کا خون نہیں کھولا، کسی کو غصہ نہیں آیا، کسی نے جا کے انہوں دا بول نہیں پاڑے حضرت، اس منوسو جی دو پاڑ دے اپنے ہی پاڑ دے، ہم قوم ہی نہیں بن سکے کوئی بھی حضرت۔ 77 سال ہو گئے ایک دوسرے نہ لڑن رہے دے، بلکہ اب تو بات ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئی ہے حضرت، ان تو پرا دا مارو ہے حضرت صاحب۔ اتنا سونا رشتہ ہے بھائی، ہاں جی، جب محبتوں اور رشتوں کی بات چلی تو اللہ نے بھائی کو کتنا نمبر دیا، علماء بیٹھے ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، 3 نمبر، کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، کنواں نمبر ہے؟ پتر تو بعد اللہ نے کدھا نام لیا، اور سب کمال دیکھو پھر پرا تو بعد بڑھی دا نام لیا، وَأَزْوَاجُكُمْ، پرا دا پہلے تے بڑھی دا، لیکن اتھے کی ہویا حضرت، اتھے ہون بڑھی آباؤکم تو بھی پہلے بھی حضرت، اتنا سونا رشتہ ہے، لیکن دکھ یہ ہے کہ ہم قرآنی فکر پہ چل سکے نہیں، جو قرآن نے مزاج انداز دیا ہم اس پہ چل سکے، قرآن نے تو کہا تھا بھائی سے پیار کرنا ہے، 3 نمبر بھائی کو دیا، لیکن ہم کہاں تک نکل آئے آج حضرت، جب بھی بھائی کی بات چھڑے تو ہم کیا کہتے ہیں، اے میرا کی یہ، تسی بولنا میں نہیں بولنا تھا، سارے انہوں پتہ ہے، اے میرا کی یہ شریک، اے میرا کی یہ، قرآن کہہ رہے ہیں بھائی یہ، تسی کی کہہ رہے ہیں اے شریک بنا لے، ہاں جی اسی
शरीक बना ले। और साहब असी जो आपस में 4 बंदे बैठे हुए थे, बीबियाँ लिखी है बेवकूफ़ जी हैं, पागल जी होंगी, लेकिन अदर जी असी बेवकूफ़ हाँ, वो सियाणियाँ निकलियाँ ने। हज़रत साहब उन्होंने अपने सारे रिश्ते बचा ले, असी अपना कोई भी बचा सके। बीबी ने अपने सारे रिश्ते बचा ले ने, असी अपना कोई भी बचा सके, ना भरा बचा सके, ना भैन बचा सके, ना माँ बचा सके, ना ही प्यो। ठीक है, उन्हें अपने बच्चों को की दसिया, उन्हें तेरे मेरे अपने बच्चों को अपने भरा की पढ़ाया सिखाया। मामू की हुंदा है चंदा, हाँ जी, उहदा भरा चंदा ते तेरा भरा गंदा, लेकिन कसूर उहदा नहीं, कसूर तेरा। उन्हें अपने रिश्ते बचाए ने सारे, असी हज़रत साहब अपने बचा सके। हाँ जी, उन्हें अपनी भैन नूं की दसिया खाला जानी, ते तेरी मेरी भैन की है फुफो डैन। उन्हें अपनी माँ नूं की दसिया नानो अम्मी, ते साड़ी माँ की है जादूगरनी। मैं गलत नहीं कह रहे हम साहब, मैं अगर गलत कहां तुसीं मैनूं टोक सकते हो, तुसीं कहोगे तुसीं मिसबाई साहब गलत कह रहे हो, इंज किदूं है। हाँ जी, साड़ी माँ, हाँ जी, ओदे अबू ना अबू ते साडे अबू, लेकिन क्योंकि कसूर ओदा नहीं, वो ठीक है अपनी जगह, मैनू गलत नहीं कहांगा, है भी एक लिहाज ना गलत है, लेकिन इस लिहाज ना ठीक है। उन्हें अपने बचाए ने, तू अपने बचा सकिया, क्योंकि भरा ओदा नहीं सी, भरा तेरा सी, ओदा दिओर सी, ओदा जेठ सी, भैन तेरी सी, ओदी ते ननान सी, माँ तेरी सी, ओदी ते सस सी, प्यो तेरा सी, ओदा ते सोहरा सी। तू तो एवं जबरदस्ती वो रिश्ते मुसलत करन डे, वो वास्ते रिश्ता है ही कोई नहीं इधर। ऐसे उन्हें अपने सारे बचाए और असी अपने बचा सके। लेकिन एडा सोहना रिश्ता कि अल्लाह की कह रहे हैं, तीसरा नंबर व इख्वानुकुम व इख्वानुकुम व इख्वानुकुम। और सब लड़ाइयाँ भी उदों ही होंदियां ने जो बिलो रानी आती है इधर, क्योंकि बंदे को मैनेज नहीं ना होंदा, क्योंकि कुरानी फिक्र है ही कोई नहीं इधर। हाँ जी, पहली दूजी तीजी चौथी पंजवीं छवीं सतवीं कुछ भी नहीं। हाँ जी, बल्कि हमारे बच्चों को नज़में पोएमें क्या पढ़ाई गई। हाँ जी, चूचू चूचू चाचा, घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने एक बजाया, चूहा नीचे आया। जिस कौम ने नज़में चूहों वाली पढ़ी हैं, उस कौम ने खे इकट्ठा करना है। नज़म भी क्या पढ़ाई है, टोट बटोट के 2 मुर्गे थे। इंग्लिश में पोएमें क्या पढ़ाई गई, हमटी डमटी सेट ऑन द वॉल। तुसी भी ऐसे मलंग हो, तुसी भी कभी नहीं आज तक इन्होंने पूछा हमटी डमटी है कौन है। क्या ज़रूरत पड़ गई हमें उधार के करैक्टर लेने की। हाँ जी, मिस्टर सैयदुना अबू बकर सिद्दीक से शुरू करो और मिस्टर सैयदुना मीर अली शाह पे बस करो, तुम्हारी किताबें ख़त्म हो जाएंगी, हमारे नाम नहीं ख़त्म होंगे। सुती कौम हज़रत। आज भी मेरे बच्चे मिस्टर चिप्स पढ़ते हैं, वो मेरे कल मिस्टर अबू बकर ने, मेरे कल मिस्टर उमर ने, मेरे कल मिस्टर उस्मान ने, मेरे कल मिस्टर अलीउल मुर्तज़ा ने, मेरे कल मिस्टर हसन ने, मेरे कल मिस्टर हुसैन ने, मेरे कल मिस्टर अबू ज़र ने, मेरे कल मिस्टर मुसअब बिन उमैर ने, मेरे कल मिस्टर अमीर हमज़ा ने, मेरे कल मिस्टर जाफ़र तैयार ने, मेरे कल मिस्टर साद बिन नबी वक़ास ने, मेरे कल मिस्टर गौसे आज़म ने, मेरे कल मिस्टर सलाहुद्दीन अयूबी ने, मेरे कल मिस्टर तारक बिन ज़ियाद ने। क्यों क्यों लोड़ पई सानू उधार दे करैक्टर लैन दी। हाँ जी, इसलिए अब 1 घंटे में मैं क्या क्या अपना दुखड़ा रोऊँ हज़रत है। हम कौम बन सके, हालात जिनके नाम पे इकट्ठे हुए हैं, जिनकी नातें पढ़ते सुनते हैं, अगर उनके दरबार में जाएं तो वहाँ रंग ही वखरे हैं। हम भाई को शरीक बना बैठे हज़रत, हमने बहन पे अपना दरवाज़ा बंद कर दिया, मरन जीवन मका चढ़े ऐसी हज़रत। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का मिजाज मुबारक, जंग बदर लड़ी गई, 70 कैदी पकड़े गए, लाके उनको मस्जिद नबवी शरीफ में, मस्जिद नबवी के सतूनों से बांध दिया गया। ड्यूटी लगी हज़रत बिलाल की। बिलाल ध्यान रखना है, कोई रस्सियाँ खोल के कोई मामला ना करे। हज़रत बिलाल ड्यूटी पे है। फरमाते देखता क्या हूँ, थोड़ी देर बाद अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाएँ, चेहरे अनवर पर बेचैनी के आसार हैं, कैदियों को देखें फिर तशरीफ़ ले जाएँ, फिर तशरीफ़ लाएँ, चेहरे अनवर पर बेचैनी के आसार हैं, कैदियों को देखें फिर तशरीफ़। काफ़ी बार इस तरह हुआ। कहते मैंने फ़ैसला कर लिया, अब अगर अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए तो ज़रूर अर्ज़ करूँगा, सोने हो हुक्म तो करो, बार बार तशरीफ़ ले आ रहे हो, बेचैन हो। अल्लाह के रसूल फिर तशरीफ़ लाए, कैदियों को देखा, जब वापस जाने के लिए मुड़े
تو میں نے قدم بوسی کر کے عرض کی سونے ہوں حکم تے کرو محبوب آقا مولا حکم. تو آگے سے اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں, بلال پھر ایویں کر انہاں دیاں رسیاں تھوڑیاں تھوڑیاں پولیاں کر دے, مینوں نیندر نہیں آن ڈئی دیا. ہاں جی کافر ہیں سارے کے سارے. حضور فرما رہے ہیں رسیاں نرم کر دے, مینوں نیندر نہیں پین ڈئی. اوے بھرا نوں شریک بنا کے کیویں نیندر آ گئی تانوں؟ بھین تے اپنا بوہا بند کر کے تانوں کیویں نیندر آ گئی؟ وہ نعرے علی دے مار دے ہو, گل بھی تے علی پاک دی کو منو نہ یارا. بھراواں نوں شریک بنا لیا جے, بھیناں نہ مکا بیٹھے ہو ہے, توڑ چھڑیا جے سارا کچھ جی. وہاں علی کا قاتل علی کے سین میں کھڑا ہے ابن ملجم جس کا نام ہے. حضرت علی کی بارگاہ میں پانی لایا گیا, دھیان پیا, فرمایا علی دے ویڑے کھلوتا ہے پہلے پانی اینوں پیا ہو. تیرا میرا ویڑا کڈا بد نصیب ویڑا ہے جتھے اپنے پانی پی سکدے, جتھے اپنے پانی پی سکدے, اور انہاں دے ویڑے کڈے سونے ویڑ جتھے قاتلاں نوں بھی پانی پیا گیا. اسی لیے تو پھر مجھے اقبال یاد آتا ہے نا, اقبال نے ایویں تو نہیں رو کے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم, تانوں تے ہوا نہیں لگی ہے. تسی نہ دے نقش بندی, تسی نہ دے چشتی, تسی نہ دے قادری. ہاں جی غوث اعظم کے لیے میں نے پڑھا تھا. حضور غوث اعظم بازار سے تشریف لے جا رہے ہیں, لیکن انداز کیا ہے, خود کو چادر میں چھپا رکھا ہے جویں ہن تسی کیتا ہے, تاکہ انج ہوئے نہ کسی نو تکا نہ وجے, کسی دے پیر تے پیر نہ آئے, میری وجہ نہ کسی نو تکلیف نہ ہوئے. حضور گزر رہے ہیں, لوگ بھی گزر رہے ہیں, لوگوں کو نہیں پتا کہ چادر تھلے غوث اعظم نہیں لکھیا. اس ٹائم بازار چ کپڑا چور کھلوتا سی, او دا دھیان غوث پاک دی چادر تے پی گیا. انہیں کہا جیڑی مہنگی چادر ہے جے کھو کے نس جمع تے ویچ کے کنے دن کچھ نہیں کرنا پڑنا, لیکن راستے چادر کھونی نہیں, انتظار کرنا ہے کہ دکان والا جڑا چادر والا کسی سجی کھبی دکان چ نہ وڑ جائے, بازاروں باہر نکل جائے. باقی پھر دو تین بندیاں دی پرواہ کوئی نہیں, وہ بھی چل رہا ہے اور اگے اگے غوث پاک بھی چل رہے ہیں. اب کیا غوث پاک کو نہیں پتا تھا پیچھے جو چل رہا ہے کس نیت سے چل رہا ہے؟ آپ بھی چلتے رہے, وہ بھی چلتا رہا. جب غوث پاک رش سے باہر نکل گئے, اب اس کے مطابق جگہ بالکل ٹھیک ہے, انہیں پھڑ کے تے غوث پاک دی چادر نو کھچیا, کٹ کے چٹکا ماریا, لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں آکھیا. اللہ دی بارگاہ چ عرض کر دینے, ربا پھڑی چادر پیڑی نیت نال سوں, لیکن پھڑ عبد القادر دی لئی. پھڑی چادر پیڑی نیت نال, لیکن پھڑ عبد القادر دی لئی. اللہ پھر جو پھاڑی لئی سوں, پھر این دی رحمت کر کے میری چادر پھڑ کے میرے نال ہی جنت چ جائے. اقبال کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی, اسی حضرت اپنے تے بوئے بند کر. حضور جنید بغدادی حضرت نے آنا جانا کو میرے ورگا سی, انہیں حضرت دا جاہو جلال ویکھیا, انہیں کہا لگتا پیر ہو رہی واہ بھائی میر نے, مرید جو نے واہ بھی تے پیر ہو رہی واہ بھائی میر. تے جدوں پیر ہونا نے شاہ پڑھن جانا ہے تے میں پیر ہونا دے گھر چوری کرنی ہے. غوث پاک سارے مرید خانقاہ چھڑ کے نماز پڑھن ٹر گئے. چور نے کندھ ٹپی دے اندر, لیکن اندر آ کے کی ویکھدا ہے, وہ رب دے رسول دا ہی نام ہے, ککھ بھی نہیں کار وچ. قرآن شریف ہے, مصلی ہے, تسبیح ہے, لوٹا ہے وضو کرن واسطے, استنجا کرن لے, ککھ بھی نہیں ہے. بڑا حیران پریشان ہویا, بغداد دا سب تو بڑا پیر تے گھر. انہیں کہ ہن آ گئے ہاں جانا, میں بھی انج نہیں, کوئی نہ کوئی تے لے کے جاواں گا. واہ واہ لب لوب کے لکھیا نو حضور جنید دا کو کرتا لب گیا, انہیں کرتا چوری کی تھا تو بازار ویچن ٹر گیا. کیونکہ تب یہ چیزیں ہوتی تھیں, یہاں تک لکھا ہے کہ مردوں کے کفن چرا لیے جاتے تھے. اس لیے جس دکاندار کل گیا انہیں کہا بھائی کرتا تیرے کو لے لاں گا, لیکن پہلے گواہ لے کے آ کے کرتا تیرا اپنا ہے. وہ کہ تو گواہ لے آندا, انہیں کہا چل تو نہیں تو اگلی دکان والا لے لے گا. اگلی والے نہیں لیا, کسی نے نہیں لیا. ہندیاں میں بات ختم کروں, اس دکان پہ آ گیا جو مسجد کے بالکل سامنے تھی. انہوں جا کے انہوں نے کرتا بخایا, بھائی کرتا لے لے, سستا ہی دے دیاں گا. انہیں کہا سستے مہنگے دی گل نہیں, پہلے گواہ لے کے آ کے کرتا تیرا اپنا ہے. وہ گواہ ہے کوئی نہیں. انہیں دیر حضرت جنید باہر آ گئے تو ویکھ دے کہ انہیں ایک بندے دے ہاتھ آپ دا کرتا ہے. دکان والے کہن ڈیا کہ کرتا خرید لے, وہ کہن ڈیا پہلے گواہ لے کے آ. جو گواہ دی گل آندی تو چپ کر جاندہ ہے. حضرت جنید گئے اور دکاندار کو کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ کرتا اسی کا تو خرید لے. تھے تو آبا وہ تمہارے, وہ چلے وہ تو چورانوں کج نہیں سکیں دیں, اسی اپنے گواہ بیٹھے. قصور بی بی دا نہیں پترا, قصور تیرا تے, اسی نہیں بندے رہے ہیں. میں نے بہت سیانی کہاں گا, انہیں اپنے رشتے مینج کیتے ہیں. اللہ دیاں بھابیوں دے نہ کوئی چنگا سلوک نہیں کر دیاں, لیکن کدی تینوں دسے گی
کیونکہ جدن دسے گی تو کہنا تو پھر جایا ہی نہ کر. بہت سیانی نکلی حضرت, انہیں اپنا رشتہ بچا لیا. تو میں اپنا بچا سکیا ہلا پرا ہو بھی حضرت, میں اپنی اکھاں نال منظر ویکھے نے. مجھے جھمرے کا مزاج نہیں پتہ, میں سیالکوٹ کا مزاج, کیونکہ بالکل سامنے جموں ہے, ٹھیک ہے جی. اور ہمارے سردی جلدی آتی ہے حضرت, کیونکہ جو پہاڑوں پہ برف پڑتی ہے, ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں, ٹھیک ہے. تو سردیاں جو سیالکوٹ دا مزاج کی یہ مولی والے پرونٹھے تے نال سبز چاہ, میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے. سویرے پتر چلے نے کام تے تو ماں کی کہندی سارے کھلوئی ہو نا کتے, ٹھنڈ بڑی ہے, بارش بھی ہون ڈئی ہے, تو میں مولی کنڈا کر لاں گی تو مولی والے پرونٹھے تے نال سبز چاہ. ہیں جی, میں نے اپنی آنکھوں سے پھر منظر دیکھا ہے. پہلے نکاح آ گیا, ظاہر کٹھیاں تے نہیں آنا, نکاح صاحب تو پہلے آ گیا. ماں کہندی یہ ہاتھ تو تھکیاں آیا پرونٹھے سٹ دیاں, تو نکاح کی کہندا ہے امی کی گل کردے پیو, بھائن نو بھی آ لیندے ہو, کلیاں کو پرونٹھے دا مزہ آنا. بات غلط تو نہیں کی میں نے, کدی وہ آلسی کہ بھائن بغیر پرونٹھا بھی کھادا جاندا, کدی بھائن بغیر مولی والا پرونٹھا بھی کھادا جاندا نہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, پہلے وڈا آ گیا سارے. ماں کہندی یہ تھکے آئے ہیں, ہاتھ تو سٹ دیو پرونٹھا, تو وڈا کی کہندا امی جی کی گل کرن دے ہو, چھوٹے نو ہی آ لیندے ہو, سارے ویر رل کے کھاواں گے تو مزہ آئے گا. وہ چلے ہو کدی بھرا اینے پیارے ہوندے سن کہ پرونٹھے نہیں سن کھادے جاندے ہونا بغیر. وہ اج کتنے آ کھلوتے ہو سارے, اج کتنے آ کھلوتے ہو. جمرے چھوٹے نے جے کسی نو دھکا مار دیتا تو حضرت جی وڈا باہواں ٹونگ کے لڑن ٹر گیا, تیری ضرورت کیویں ہوئی تو میرے چھوٹے نو ہاتھ لایا. پھر ایک وہ ویلا آیا کہ وڈا آپ ڈانگ لے کے چھوٹے نو لبن ڈیا سی. میں نے آپ ویکھیا, میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا, چھوٹے دے سامنے کسی نے وڈے نو کہہ چھڑیا کچھ, اور چل تیرا وڈا بھرا, میں چھوٹا ایڈا جہا سی حضرت پہ گیا. حضرت جی تیری ضرورت, میں تینوں پاڑ چڑھاں گا, تو میرے بھائن واسطے ہے بولے ہے. پھر وہی ویلا آیا, چھوٹا پہ بندوق لے کے بھائن نو لبن ڈیا. وجہ کیا ہے, محفلیں بہت ہیں حضرت صاحب, لیکن دکھ دے نال نات خاں پاویں میرے تو ناراض ہون, اے نقیب پاویں میرے تو ناراض ہون, مرتے جانا ہے ایک دن, کم از کم عزت دی موت مری ہے نہ. میں ہم نے ان کو شعر و شاعری کے علاوہ کچھ بھی دیا, اسی انہاں نو ایندا نہیں وچ کتے نہ کتے. پھر مجھے وہ مسلم اور بخاری کی روایت یاد آندی ہے کہ میرا صاحب دوسرے نمبر تے ہونا کیوں ہے, میرا دوسرے نمبر تے صاحب ہونا کیونکہ میری بہت زیادہ ذمہ داری تھی حضرت. جمعے کا صرف یہ مقصد ہے کہ حضرت ہم ان کو کوئی کہانی سنا کے گھر بھیج دیں. جمعے کا مقصد یہ ہے کہ جمعہ کے انفرادی اور اجتماعی مسائل پہ گفتگو ہو حضرت صاحب. جمعے کا مطلب یہ ہے کہ سیالکوٹ کے اجتماعی اور انفرادی مسائل پہ گفتگو ہو حضرت. مصباحی صاحب اس پہ گفتگو کریں حضرت, لیکن مصباحی صاحب بھی نہیں کرتے. اور دوسرا قصور یہ ہے کہ انہوں نے مصباحی صاحب کو, خطیب صاحب کو وہ اتھارٹی, وہ سورس, وہ طاقت بھی دی نہیں ہے, اس لیے سب گڑ مڈ ہو گیا حضرت. ہم نے اپنی محفلیں حضرت شاعروں کے حوالے کر دی ہیں. ایک نقیب جڑا ایک دن مدرسے نہیں گیا, اسم فعل حرف کا وہ مفہوم نہیں بیان کر سکتا, تعریف نہیں کر سکتا حضرت صاحب. وہ دی حضرت پوری محفل سے کنٹرول ہوندہ ہے, اور تسی 8 سال پڑھے وہ نکرے بیٹھے ہوندے ہو سارے حضرت. اس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے حضرت. اینجنو اونجنو اینجنو اونجنو 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 اونجنو. اور جب محفل ختم ہوتی ہے تو عوام اہل سنت کے پاس شعروں کے علاوہ کچھ بھی ہوتا, عوام کے پاس شعر و شاعری کے علاوہ کچھ بھی ہوتا پتہ ہی نہیں حضرت صاحب. کتنا کتے قصوروار مصباحی بھی ہے. ایویں تو نہیں کسی نے کہا تھا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا. جاؤ جا کے دیکھو دیوبندیوں کی مسجدیں بھری پڑی ہیں حضرت. اب پھر میں مارے خوف کے بول رہا ہوں, سامنے 10 کیمرے لگے ہیں, بات کو کدھر سے کاٹ کے میرے لیے فتنہ بنا دی. مصباحی صاحب دیوبندیوں کی جو ہے نا وہ تعریف کرتے ہوئے صلح کلیت کا قائل ہو گیا مصباحی حضرت. وہ ایک فتنہ ہے حضرت صاحب. میں تو دکھڑا رونے لگا ہوں حضرت. میں لنگ کے جانا, میں ایک سوسائٹی میں رہتا ہوں حضرت, میرے کار دے بالکل کولونا دی مسجد ہے, میں لنگ کے جانا ہوں مسجد حضرت, بھری پڑی ہے, باہر گاڑیوں کا انبار لگا ہے حضرت. لیکن جب سنیوں کی مسجد میں پہنچتا ہوں 7 نمازی نہیں حضرت صاحب. کیوں ہے ہی شعر و شاعری ہے حضرت. غیر مقلدین کی مسجدوں میں رش ہے حضرت صاحب. کیوں؟ کیونکہ وہاں بات ہوتی ہے حضرت صاحب. وہاں 2 ٹوک بتایا جاتا ہے, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. تحقیق جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا. وہاں بتایا جاتا ہے
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے۔ حضرت میں آخری بات کر کے گفتگو ختم کرنے لگا ہوں، پھر کبھی اللہ وقت لایا کیونکہ رہ بھی میرے پاس 4 منٹ گئے ہیں، میں نے فیصل آباد پہنچنے کی جگہ۔ اور آپ ہر لحاظ سے مجھ سے افضل ہیں، اولا ہیں، اعلیٰ ہیں، قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، انصاف کیجئے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں آپ مجھے روکیے گا، میری اصلاح کیجئے تاکہ میں دوبارہ بات نہ کروں کوئی بھی۔ میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا حضرت نبی کریم علیہ السلام کی، مفہوم ہے حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی ہے۔ پھر 3 بار فرمایا اس کے لیے تیاری کرو، تیاری کرو، تیاری کرو، 3 بار فرمایا۔ لیکن دکھ سے کہنے لگا ہوں ہمارے سٹیجوں پہ یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ الٹا ہم نے ان کو کیا سنایا؟ ہم نے ان کو یہ سنایا لوکا مینو آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے ہونا آنا جنا منڈے کملی کالی۔ ڈھیل دے دی، کچا شیر حضرت۔ لوکا نے ڈرایا، حضور خود ڈرا رہے ہیں حضرت، 1 بار نہیں 3 بار ڈرا رہے ہیں حضور، 3 بار حضور کہہ رہے ہیں تیاری کرو، تیاری کرو، تیاری۔ لیکن ہم نے ان کے نام پہ ان کو یہ بات سنا دی کہ تسی کوئی ٹینشن نہیں لینی، داڑھی نہیں رکھی، سر تے ٹوپی کوئی نہیں، انگریزی وال نے پاویں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لوکا مینو آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے ہونا آنا جنا مونڈے کملی۔ اور جن کے لیے تو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے آنا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں 3 بار تیاری کرو، تیاری کرو، تیاری کرو۔ لیکن ہم نے حضور کی بات نہیں سنائی، بلکہ کیا سنا دیا؟ اوپر سے شعر سنا دیا۔ حضور کی بات 3 بار حضور کہہ رہے ہیں، کیونکہ عثمان غنی نے شعر نہیں سنا تھا، عثمان غنی کے دور میں یہ شعر نہیں تھا، عثمان غنی نے فرمان مصطفیٰ سنا حضرت۔ اور وہ عثمان جنہوں نے 2 بار حضور سے جنت پرچیز کی حضرت، جنہوں نے 2 بار حضور سے جنت خرید لی، حضور نے سرٹیفکیٹ دے دیا عثمان کو جنتی ہونے کا حضرت۔ ان کے لیے لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان قبر کو دیکھتے تو اس قدر رویا کرتے، آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ عثمان غنی نے شعر نہیں سنا تھا، عثمان غنی نے فرمان مصطفیٰ سنا تھا حضرت۔ لیکن کیا ہوا؟ یہاں فرمان مصطفیٰ نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ اور ایک سے بڑھ کے ایک شعر ہے، ہر شعر قرآن سے ٹکرا رہا ہے حضرت، ہر شعر قرآن کی فکر سے ٹکرا رہا ہے۔ ہم نے ان کو یہاں تک سنا ڈالا حضرت مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ۔ وہاں پتر سورہ ہود اتری، ہمارے نبی کریم علیہ السلام معصومین کے امام ہیں، معصومین کے، لیکن علماء بیٹھے ہیں۔ سورہ ہود نازل ہوئی، اللہ کے سونے محبوب علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں سفید بال آ گئے حضرت۔ یار غار یار مزار جناب صدیق اکبر عرض کر رہے ہیں سونے یہ کیا؟ تو حضور فرما رہے ہیں سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا حضرت۔ ہر شعر قرآن کی فکر سے ٹکرا رہا ہے حضرت، قرآن ڈرا رہا ہے حضرت۔ کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ۔ قرآن ڈرا رہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ آج مجرم بکھرے ہو وہ، لیکن ہم نے یہ نہیں سنایا بلکہ ان کو کیا سنایا؟ مینو روز حشر دا ڈرنا، مینو روز حشر دا۔ اللہ ڈرا رہا ہے قرآن میں حضرت، اور ہم نے ان کو کیا سنایا؟ مینو رو لو پھر انہوں نے واقعی کوئی ڈر نہیں دیا حضرت، انہوں نے واقعی کوئی ڈر، نماز چھوڑ دی، داڑھی چھوڑ دی، حلال حرام چھوڑ دیا، ماں باپ کا ادب کرنا چھوڑ دیا، صلہ رحمی چھوڑ دی، کیونکہ خواہ پہ ڈرا ہے آپ انہوں نے دسے۔ ہم نے تو یہاں تک ان کو سنا ڈالا مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ۔ ہم ہی نے آپ کو سنایا ہے میں جی جہنم میں میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا۔ اوہ اللہ دے پٹھیا، قرآن کہہ رہے ہیں جو تو نماز نہ پڑھی سایہ نہیں، تو پورے کا پورا جہنم میں جائے گا۔ فی جناتی یتسالون عن المجرمین، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، جنت والے جہنم والوں سے پوچھ رہے ہیں ما سلککم فی سقر، اور تسی آگے کیوں سڑن رہے ہو، تسی کیوں جہنم چاہ گئے ہو؟ تو قرآن کہتا ہے جہنمی جہنم میں آنے کی سب سے پہلی وجہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم جہنم میں اس لیے آگے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بس پتر ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ اصحاب تانوں مینوں پاویں تکلیف ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے یہ سوچ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس وقت حضور کا قلب مبارک، اب میں اس سونے پاک دل کے لیے تکلیف کا لفظ بولوں مجھے خود ڈر آتا ہے بولتے ہو۔ اس وقت نبی علیہ السلام کا قلب مبارک، فلسطین، کشمیر، امت کا حال دیکھو حضرت، نماز چھوڑ دی امت، اس وقت ایمانداری کے لحاظ سے 132ویں نمبر پہ کھڑی ہے حضرت۔
یا آپ کے خیال میں حضور اسی بات سے صرف ہم سے خوش ہیں کہ محفلیں بڑی ہو رہی ہیں، ہم عمرے بڑے کر رہے ہیں ادھر؟ نہیں پتر، بڑی دور سے آیا ہوں، بھائی ہوں آپ کا، بس ایک پیغام لے کے آیا ہوں پتر، عمل کی طرف آؤ حضرت، عمل کی طرف آؤ، عمل کی طرف آؤ حضرت، مسجد جاؤ، نماز دی طرف آؤ، محبتاں کرو، پیار کرو، قوم بنو، اور چلے ہو جنہاں نہ لڑنا ہے انہاں نہ لڑن دیاں تیاریاں کریے، وہ آپس ہی لڑن ڈے دے ہیں۔ اقبال دعائیاں دیتا رہا، ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نر، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ لیکن اسی ایک دوجے نال گجر نے جٹ دا تے جٹ نے گجر دا گلمہ پڑے ہے، جنہاں دے پڑھنے سانو دندن آندے پھرن ڈے ہیں۔ مودی کی باتیں سنو حضرت صاحب، ہے یہ اتنے جوگا؟ میں تو کہتا ہوں مودی تیرے منہ سے تو لفظ پانی ویسے ہی نہیں سونا لگتا، تیرے تو حصے میں آیا ہی پیشاب ہے، تو وہ منوس ہے جو صبح اٹھ کے سب سے پہلے گاں کا پیشاب پیتا ہے، تو اپنا منہ بھی گوئے سے دھوتا ہے، تو اپنا سر بھی گوئے سے دھوتا ہے، تیری اتنی ہمت تو ہمیں۔ لیکن کیونکہ ساڑے بھی تیلاں وچ تیل، انہوں نے بھی پتہ ہے کہ اسی کس پوزیشن چ کھڑے ہیں حضرت صاحب، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کس پوزیشن میں کھڑے ہیں، یہ ایک دوسرے سے تو لڑ سکتے ہیں لیکن جنہاں نہ لڑنا سی لڑ سکتے، انہاں دے ہاتھ جدو پہندے نے ایک دوسرے دے گلمے نو پہندے، اس کی اتنی ضرورت پتر صرف ساڑیاں تیلاں جو تیل ہوئے، سندھ کی بات تو بہت دور، ہم ان کو راوی کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں، راوی جو تروپا پانی نہیں ہے حضرت، ہم ان کو ستلوج کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں حضرت، لیکن ستلوج میں پانی کا نام و نشان کوئی نہیں حضرت، ہم ان کو چناب کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں حضرت، ہم ان کو دریائے نیلم کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں حضرت، سارے دریاؤں کا پانی انہوں نے روک لیا ہوا ہے حضرت، وجہ کی کہ اسی قوم بن سکے، اسی قوم بن سکے۔ یہ میں آخری بات اب کرنے لگا ہوں مولانا روم کی کوڈ فتح، دیکھو مولانا روم کیا اینڈ جی، بس آخری، اور پھر آپ نے مجھے راستہ دینا ہے کیونکہ میں نے فیصل آباد پہنچنا ہے، بس جلدی جلدی سے میں سنا کے نکلیے۔ بس یہ مولانا روم فرماتے ہیں کوئی بندہ تھا تو اس نے کام بڑے شروع کیے، اس نے کام بڑے شروع، لیکن چلے آ تنگ آ کے انہیں کیا بھائی تو چل دے ہی کوئی نہیں، تو پھر وہ اللہ اللہ کریا کرو، روٹی دا وعدہ تے اللہ نے کیتا ہی، جنگل چلا گیا، تسبیح کسے کو منگ لئی تے اللہ اللہ شروع کر چھڑی، روٹی چل دی نہیں، روٹی تے نہیں پتر کدی کسے دی روکی ہے، روٹی تے جڑے اگ پوجدے نے مالک نے کدی دی بھی نہیں روکی ہے، تیری میری روکنی سی، تو میں اپنی روٹی آپ ہی روک لی ہے، اللہ کدی کسے دی روک دا نا، انہیں تے پتر تیرے بالکل نال وس دینے، ہاں جی، تھوڑی جی مٹی لے کے کنے بت بنا چھڑ دینے ہو دے، رب نے تے کدی انہاں دی بھی نہیں روکی ہے، ہاں جی، وہ ان آستہ آستہ ذکر الہی نے اپنا رنگ دکھایا، دل نو صفائی ملی اور اللہ نہ لو لگ گئی، اسی طرح سال گزرتے رہے۔ مولانا روم کہتے ہیں 12 سال مکمل ہوئے تو ایک دن آواز آتی ہے، اوے بندیا ہر ویلے ساڈا نام لیندا رہنا کی چاہیے؟ انہیں عرض کی تھی ربا ان کچھ نہیں چاہیے، بس تیرے سونے دی طلب ہے، ہاں اے ویکھیا 2 ویلے کھان نو منگدا ہے، کوئی ایندا سسٹم کر دے، بھوک لگے تو کھان نو لب جے، باقی میں تیرے ذکر چ لگا رہا۔ حکم آیا اپنے گھر جا، جو برتن پسند آئے پسند کر لے، بسم اللہ پڑھ کے اٹھا، جو نیت کرے گا کھانا نکلے گا۔ کر گیا غریب آدمی، اسی کو پتیلی پسند آئی، چکی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، گوشت دی نیت کی تھی، نکل آیا۔ ساتھ حکم آیا تھا کہ کدی کلیاں کھانا نہیں، جدن کلیاں کھائیں گا اس دن بند، باقی جتنی دیر تک ونڈ کے کھاندہ رہیں گا قیامت تک تیرا مکے گا نہیں۔ ساڑھا بھی پتر بند تاں ہی ہو گیا، کلیاں کھانے ہیں، چلا گیا حضرت، پتیلی پھڑی، گوشت نکل آیا، باہروں 2 بندے سدے، رل کے کھادا، جدو بھوک لگنی 2 بندے باہروں لے آنے، پتیلی پھڑنی، سالن نکلنا، آپے بھی کھانا۔ مولانا روم فرماتے ہیں بچپن کے دوست آ گئے ملنے کے لیے، اب دوست باتیں بھی کرتے جائیں اور بار بار کہتے بھی جائیں بھائی آج روٹی تیرے لوں کھانی ہے، لیکن وہ ویکھن نہ آپے گیا نہ کسی نے بھیجیا، نہ اندر کو پکن دی خوشبو آن ڈئی، وہ ایک بیلی بول ہی پیا، انہیں کہا یار تو بھوکا مارنا سانو اج، تینوں کنی واری کہا روٹی تیرے لوں کھانی، انہیں کہا پریشان کانوں ہون ڈے، نماز جماعت نہ پڑھنی، باقی پھر جو کہو گے میں کھواواں گا۔ نماز پڑھی واپس آئے، ایک دوست نے پوچھا تو کی کھائیں گا، انہوں نے کہا کیما مٹر، دوجے نو پالک گوشت، تیجے نو انہوں نے کہا گونگلو گوشت، اندر گیا 3 سالن لے کے باہر آ گیا، وہ بڑے حیران ہوئے، وہ ایک بھی نہیں 3 تازہ فریش گرم دھواں نکلدا پیا۔
उन्हें कहा की अंदर? उन्हें कहा पहले खाओ फिर दसांगा, क्योंकि तजस्सुस था दी भूख वैसे ही उड़ गई। 2-2 बुरकियाँ लाइयाँ, लै गए अंदर जाके पतीली विखाई, बड़े खुश होए भाई अल्लाह का बड़ा करम है। उन्हें भी सारा कुछ दसिया। मौलाना रूम फरमाते हैं जब वो तीनों दोस्त उठ के गए, 2 टुर गए झुमरे नूं वापस, तो 1 टुर गया जंगल। उन्हें भी जाके अल्लाह अल्लाह शुरू कर छड़ी। 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल 11 साल 12 साल पूरे हुए। उसको भी आवाज़ आई 10 बंदे की चाहना है, हर वेले साडा ही ना लैंदा रहना। वो कहता अल्लाह पाक चाहिए कख नहीं, बस मेरे यार को देश की वापस ले लो। चाहिए कुछ नहीं, बस मेरे यार को देश की वापस ले लो। पुत्र साढ़े पिछे रह जाने की वजह ही है, साढ़े पिछे रह जाने की वजह ही साडा मारू कोई और नहीं, असी ही एक दूजे दे। सानू पुत्र 77 साल हो गए ने, असी एक दूजे दियां देश की वापस कराने दे, और असी कख भी किया। असी रब की वंड ते राजी नहीं, असी रब के फैसलों ते राजी नहीं, असी रब की रजा ते राजी नहीं। हाँ जी, हुण फिर एक नवा टॉपिक खुल जाएगा, मैं नहीं खोलांगा क्योंकि मैं अगे 2 बारी वादा खिलाफी कर चुके हाँ। इसलिए पुत्र स्पैशल जड़े जवान मुंडे बैठे हो, ठीक है, स्पैशल जड़े रब किसी को पतीली दवे तो यह दुआ नहीं करनी कि अल्लाह वापस, बल्कि की दुआ करनी अल्लाह एदियाँ 4 कर दे। अल्लाह एदियाँ, मैं गारंटी नहीं दिंदा कि तेरे कियां उदियां 4 हो जाएगियां, मर्जी मालकां दी, लेकिन अगली गारंटी देना। जा कापी पेंसिल लिया, लिखांगा भी, सैन करांगा, अंगूठा लावांगा, मोहर भी लावांगा। ऐ नहीं मैं तो कहता कि उदियां 4 हो जाएगियां, लेकिन यह गल पक्की है तेरियां 8 हो जानियां नहीं। लेकिन असी की कीता, असी ओदी भी एक खुआ छड़ी ते अपनियां भी 8। असी कौम नहीं बन सके पुत्र। इकबाल ने कहा था सबक पढ़ फिर अमानत का, दयानत का, सदाकत का, शुजात का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की अमामत का। पुत्र बल्कि केड़ा केड़ा मैं रोना रोवां हज़रत साहब नाकाम हुए। होना की चाहिए ही जेड़े हालात बने दे ने रोंदे हज़रत सारी सारी रात इन्होंने नींदर ना आती, और की दुआवां करदे या अल्लाह ऐत की सलाहुद्दीन अयूबी, ऐत की सलाहुद्दीन अयूबी, लेकिन उम्मत दुआवां की कर दी या अल्लाह सलाहुद्दीन अयूबी भेज, मैं बनना, मैं ब्याह करांगा, मैं याने जमांगा, सलाहुद्दीन अयूबी भेज, मैं बनना तारक बिन ज़ियाद भेज, मैं बनना मोहम्मद बिन कासम भेज, मैं बनना नूरुद्दीन जंगी भेज, मैं बनना टीपू सुल्तान भेज, मैं बनना। क्योंकि शौके जिहाद पैदा करन च सी। हर सब किन्ने हालात खराब ने, जिन्होंने दे जंग के हालात बने ने। तुसी भी बड़ियां महफिल अटेंड कीतियां होणगियां, कोई साडा कलाम बदलिया कोई नहीं, असी उत्थे ही हाँ। लगियां ने मौजां हुण लाई रखी सोहणिया, छड़ी हुई गुड्डी नूं चढ़ाई रखी सोहणिया। उत्थे इधर जंग बूहे खलोती, ये गुड्डियां चढ़न डईयां ने, कख भी है। अल्लाह सानू माफ़ कर दे, जो किया जो सुनिया अल्लाह उन्हें कबूल करे। पुत्र खुदा दा वास्ता जे आंदे बहुत तमाशा किया तुसी, तो तौबा भी करियो, ते माफ़ी भी अल्लाह कोलों मंगियो, तो हुण जान लगे ना करियो। पुत्र मैनू हथ लाया कख भी नहीं होना। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। नमाज पढ़नी पैनी है, दाढ़ी रखनी पैनी है, फिर कर्म होना है, इंज कुछ भी होना नहीं। बुज़ुर्ग मौजूद हैं, सलाम पढ़ा जाएगा, दुआ। मैं बैठता, लेकिन क्योंकि फैसलाबाद इंतज़ार है, मैं लेट हूँ हज़रत। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह को मौका लाएगा, कोई प्रोग्राम बनाते हैं दोबारा जुमरे का, तो जहाँ से सबक छोड़ा है मैं कोशिश करूँगा फिर वहाँ से आके सबक शुरू करूँ।